اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا صدق اللہ مولانا العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی وأولی الامر منکم اور اہل امر کی جو تم میں سے ہیں فإن تنازعتم فی شیء پھر اگر تنازع ہو جائے تمہارا کسی چیز میں فردوه الی اللہ بس لٹاؤ اس کو اللہ کی طرف والرسول اور رسول کی طرف ان کنتم تؤمنون باللہ اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالک خیر یہی بہترین ہے واحسن تأویلا اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے جس پر ہمارا درس چل رہا ہے۔ یہ چونکہ بہت ہی اہم قواعد کے اوپر اور اصولوں کے اوپر یہ مبنی یہ آیت کریمہ ہے، اس لیے اس سے متعلقہ جو اہم امور ہیں ان کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، اور پھر پرفتن دور میں سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بچانا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہمارے اعمال محفوظ رہیں۔ دین کے نام پہ دین میں اٹھنے والے جو فتنے ہیں، اسلام کے نام پر اسلامی ٹائٹل کے نیچے، اسلامی کور کے نیچے اٹھنے والے جو فتنے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ اس وقت کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، اور خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو جو کہ شیطان ہے، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ان کا جو سب سے پہلا اور سب سے جو اہم ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قیامت تک آنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضوابط مقرر فرمائے۔ اگر ان کو فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی فتنے آ جائیں، انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو ہم کبھی بھی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال لحاظ نہیں رکھیں گے تو کسی وقت بھی ہم اچک لیے جائیں گے اور فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ فتنے کتنے خطرناک ہوں گے، میں ایک حدیث صرف اس کے متعلق اس کا ایک قصہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس میں صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کا تماشا بھی کبھی نہ دیکھنا کہ چلو دیکھ تو لینا جی یہ کرتے کیا ہیں، سن تو لینا جی کہتے کیا ہیں۔ فرمایا کبھی ایسے نہ کرنا، اگر تم ان کا تماشا بھی دیکھو گے تو وہ فتنے تمہیں اچک لیں گے، جیسے مقناطیس کسی چیز کو کھینچتا ہے نا۔ فرمایا ان فتنوں کے اندر اتنی مقناطیسیت ہوگی، اتنی اٹریکشن ہوگی، اتنی کشش ہوگی، وہ تمہیں کھینچ لیں گے اپنی طرف، اور اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ تم ان کے سرکل میں آگے کھنچ گئے تو پھر ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، ایمان تباہ ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ ایک قادیانی نے کسی افسر کو ایک بڑی خوبصورت لڑکی پیش کی، تو مسئلہ بیچ میں تھا مسلمان کا اور قادیانی کا، جس کی وجہ سے رکاوٹ بن گئی کہ کسی قادیانی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ تو کرتے کرتے بات اس پہ آ گئی کہ چلو آپ استخارہ کر لو۔
استخارے میں چونکہ نکاح سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. دیکھو نا کس فتنے میں، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، فتنے کس طرح آدمی کو شکار کرتے ہیں. کچھ تو نکاح سے پہلے چونکہ استخارہ کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا نا کہ بھئی ہر معاملے سے پہلے استخارہ کرو، مشورہ کرو. تو اس نے اس کو گھیرا اور اس طریقے سے گھیرا کہ بھئی چونکہ نکاح کا معاملہ ہے نا، تو نکاح کے متعلق شریعت کہتی ہے استخارہ کر لو. تو چلو آپ ہماری بات اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، اپنے مولویوں کی بھی نہ مانیں نا، یہ تو کہتے ہیں ہر ایک کافر ہے. تو ایسے کرو کہ استخارہ کر لو. اب اس نے استخارہ کر لیا اور استخارے کے اندر اس کو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون آ گیا اور اس نے خواب کے اندر آ کے کہہ دیا کہ میں اللہ کا سچا رسول. اب عام لوگوں کے لیے تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ جی خواب میں دیکھو نا میں نے استخارہ کیا، اور استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا ہے، استخارے کا یہ مطلب لیا جاتا ہے. تو میں نے اللہ سے مشورہ کیا تو اس استخارے کے اندر مجھے مرزا صاحب خود آ گئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی واقعی اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. اب جب یہ بات ہوئی تو اس کو کافی لوگوں نے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتا تھا میں ان مولویوں کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں. استخارہ میں نے کیا اللہ سے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا ہے نا، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تو اگر جانتا ہے یہ کام میرے لیے بہتر ہے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ کام فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو فقدر لی و یسر لی، اس کو میرے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام دین کے لحاظ سے، معاش کے اعتبار سے، انجام کے لحاظ سے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے وہاں پہنچا. وقدر لی الخیر حیث ما کان، جہاں میرے لیے خیر ہو. اب یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی آدمی استخارہ کرے گا اور اس میں اس کو مرزا قادیانی آ جائے تو وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ میں نے تو اللہ کے سامنے یہ معاملہ کیا رکھا تھا تو اللہ نے قادیانی کو دکھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے مولوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سچا ہے. تو وہ واقعی جی قادیانی ہو گیا. اب جب قادیانی ہو گیا اس پر بڑی چونکہ باس مباحثے، وہ کہتا تھا نہیں بھائی میں تو کسی کی بات، میں نے تو خود استخارہ کیا، مجھے اللہ نے بتایا کہ قادیانی واقعی مرزا غلام احمد قادیانی میرا نبی اور رسول ہے. الیاذ باللہ. یہ فتنے ہیں فتنے. تو اتفاق سے ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. تو کسی طریقے سے اس افسر کو ان کے پاس لے جایا گیا. تو جب ان کے پاس وہ پہنچا تو وہی بات اس نے کہی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فی الحال تم ایسے کرو کہ میری بات مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لوں تو کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا بس میری بات کو ذرا توجہ سے سن لو. دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضور خاتم النبیین ہے، قرآن میں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن میں ہے نا. اب جب ایک بات قرآن میں آ گئی ہے تو یہ قرآن کریم کا ایک قطعی عقیدہ بن گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قطعی عقیدہ، جیسے عقیدہ توحید قطعی عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت قطعی عقیدہ ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے. اب اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید میں شک کرے تو مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی نہیں رہ سکتا نا. اگر کوئی آدمی عقیدہ رسالت میں شک کرے تو مسلمان رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عقیدہ ختم نبوت میں شک کرے تو پھر بھی مسلمان. اب اگر کوئی آدمی کہتا جی اللہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، مخاطب کہے جی ٹھیک ہے میں اس پر استخارہ کروں گا، مسلمان رہے گا؟ جی وہ یہ تو ایک قطعی بات ہے نا. عقیدہ توحید اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات مخصوصہ کے اعتبار سے بھی. اب کوئی کہ نہیں جی میں اس پہ استخارہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس عقیدے میں شک ہے. تو جب عقیدے میں شک ہو جائے تو پھر انسان مسلمان نہیں رہتا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کہتا ہے جی میں اس پر استخارہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے میں شک کر رہا ہے
اور عقیدے میں شک کرنے والا آدمی مسلمان چونکہ استخارہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں تردد ہو، جس کے بارے میں شک ہو، جس کے بارے میں آپ خود کلیئر نہ ہو، جس کے بارے میں آپ متذبذب ہوں، ٹھیک ہے، ڈاؤٹ کا شکار ہوں، اس میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ عقیدے میں اگر آدمی ڈاؤٹ کا شکار ہو گیا، تذبذب کا شکار ہو گیا، شک میں مبتلا ہو گیا تو کفر میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، عقیدہ ختم نبوت یہ اسی طرح قطعی ہے جیسے توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، جیسے ان میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت میں بھی شک کرنا کفر ہے۔ اب ہوا کیا تیرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا شیطان نے۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تجھے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شک کے اندر ڈالا گیا، شک میں ڈالا گیا۔ اگر تو شک میں نہ پڑتا تو کبھی بھی استخارہ نہ کرتا۔ چونکہ قادیانی کے بارے میں تو استخارہ کر رہا ہے تو قادیانی کا کافر ہونا قطعی طور پہ ثابت ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی ہم ختم نبوت کا جو منکر ہے، جو مدعی نبوت ہے حضور کے بعد، اس کے بارے میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضور کے بعد جھوٹے مدعی نبوت کے متعلق استخارہ کرنے والا بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں بھائی؟ استخارہ تو اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں تذبذب ہو، جس میں شک ہو، جس میں ڈاؤٹ ہو، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پکا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اب تیرے ساتھ شیطان نے ہاتھ کیا کیا؟ شیطان نے تیرے ساتھ ہاتھ یہ کیا کہ تجھے اس طریقے سے نا شوگر کوٹڈ گولی دی، اس نے بڑا نورانی جال تجھے دکھایا کہ مولویوں کو چھوڑو، استخارہ کر لو۔ مولوی تو کہتے رہتے ہیں یہ کافر وہ کافر، چھوڑو ان مولویوں کو، استخارہ کر لو کہ مرزا صاحب سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ استخارہ تو اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ شک۔ اب جب عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس نے تیرے اندر شک ڈال دیا تو جب عقیدے کے بارے میں آدمی شک میں پڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ تو جس وقت تو شک میں پڑا تیرا ایمان تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، تو اسی وقت کفر میں داخل ہو گیا تھا۔ اب جب تو نے استخارہ کیا تو تو نے حالت ایمان میں استخارہ نہیں کیا، حالت کفر میں استخارہ کیا۔ تو جب حالت کفر میں تو استخارہ کرے گا تو تجھے کافر ہی نظر آئے گا نا۔ تجھے دیکھو نا بزرگوں کی نظر کہاں پہنچی ہوتی ہے، کہاں وہ دیکھتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو دیکھے نا، کیسی اللہ تعالیٰ ان کو فراست نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ میرے بھائی اس میں جو اصل بنیاد ہے نا مرزا کے نظر آنے کی، وہ یہ ہے کہ تو نے حالت ایمان میں استخارہ نہیں، چونکہ تو شک میں پڑا تو استخارہ کیا نا، جب شک میں پڑ گیا تو کافر ہو گیا۔ اب حالت کفر میں جب تو استخارہ کرے گا تو تجھے کافر ہی خواب میں نظر آئے گا، کوئی مومن موحد تجھے خواب میں نظر، تو اللہ کے رسول کا عاشق تجھے نظر نہیں آئے گا، تجھے تو باغی گستاخ اور کافر ہی نظر آئے گا۔ اس نے کہا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، واقعی آپ نے تو میری آنکھیں کھول کے رکھ دیں، مجھے اس طریقے سے تو کسی نے نہیں سمجھایا۔ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ فتنے ہوتے ہیں، فتنے۔ ابھی جو ہمارے حضرت آ رہے ہیں، جو ہمارے اس میں سالانہ پروگرام میں مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، یہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہیں۔ اس دن سنانے لگے کہ ایک امریکہ سے ایک آدمی گورا تھا، تو وہ یعنی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو کسی نے کہا بھائی آپ چلے جاؤ پاکستان اور وہاں جا کے نا دین سیکھو۔ اب جب یہاں پہ پہنچا تو وہ مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا دیوبندی ٹھیک ہیں، کسی نے کہا نہیں یہ نہیں اہل حدیث ٹھیک ہیں، کسی نے کہا نہیں بریلوی ٹھیک ہے، کہ نہیں شیعہ ٹھیک ہیں، نہیں شیعہ نہیں سنی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کنفیوز ہو گیا، بھائی میں تو مسلمان اور اسلام سمجھ کے آیا تھا، اب یہاں تو 5 قسم کا اسلام ہے، بریلوی علیحدہ ہیں، دیوبندی علیحدہ ہیں، اہل حدیث علیحدہ ہیں، شیعہ علیحدہ ہیں، سنی علیحدہ، میں کدھر جاؤں؟ ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ مختلف لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گیا، مجھے اللہ دکھاؤ، مجھے اللہ دکھاؤ، مجھے اللہ دکھاؤ، اور اس نے پیمانہ یہ مقرر کر دیا کہ جو مجھے اللہ دکھائے گا بس میں اس کو مانوں گا۔ اب اللہ کیسے دکھائیں گے، اللہ نظر تو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تھک ہار کے نا اس نے کہا یار
بڑی غلطی ہو گئی کہ میں مسلمان ہو بیٹھا، اللہ معاف فرمائے، الیاذ باللہ۔ تو وہ جانے لگا تو اس کی قسمت میں اللہ نے، چونکہ جب آدمی کی طلب سچی ہوتی ہے نا، اللہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے صحیح جگہ پہ ضرور پہنچاتے ہیں، اللہ اس کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اب اس کی طلب سچی تھی، بیچارہ کہاں سے سفر کر کے آیا سب چھوڑ کے، تو کسی نے اسے کہا یار تم ایسے کرو کربوغا شریف چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں مفتی مختار الدین شاہ صاحب، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بیچارہ وہاں سے نا، کراچی سے، طلب سچی تھی نا، وہ کربوغا وہ ہنگو کے اندر ہے، وہ پیچھے جنگل ہے وہاں پہ، تو یہ بیچارہ وہاں سے سفر کر کے پھر وہاں کربوغا شریف پہنچا تو حضرت سے ملاقات ہوئی۔ تو بالکل وہ سنا رہے تھے کہ نا بس وہ بیچارہ سفر کا تھکا ماندہ ہے جی، اور بال چھال بکھرے ہوئے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی حیرت بنی۔ تو جب مجھے ملا تو میں نے کہا ایسے کرو کہ پہلے ہاتھ منہ دھو لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر جو کچھ تم کہو گے اس کے مطابق انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ کہنا نہیں مجھے منہ ہاتھ نہیں دھونے اور مجھے کھانا بھی نہیں کھانا، بس مجھے اللہ دکھاؤ، مجھے اللہ دکھاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو یار تھوڑا سا ریسٹ تو کر لو نا، ابھی آپ آئے ہو اتنا طویل سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے۔ نہیں میں نے اللہ دیکھنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اچھا پھر بیٹھو۔ تو جب میں نے اس کو بٹھایا تو میں نے اسے کہا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کی۔ تو میں نے اسے کہا مراقبہ کا طریقہ آتا ہے، تو وہ کہیں پہلے بدھسٹ تھا۔ یہ جو بدھسٹ ہوتے ہیں نا یہ مراقبے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، ارتکاز بہت کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ تجھے آنکھیں بند کر، اور آنکھیں بند کر کے تو یہ تصور کر کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، اس میں بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت قسم کے کمرے ہیں۔ حضرت نے اس طریقے سے اس کو تو اسے کہا بھائی آنکھیں بند کر کے پہلے محل بناؤ۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس نے کہا جی بنا لیا۔ اچھا یہ ان کو حضرت کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چونکہ بدھسٹ سے ہوا ہے اور اس کام میں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس میں کرسیاں رکھو، اس میں صوفے رکھو۔ اس نے کہا جی رکھ دیے، قالین بچھاؤ، بچھا دیے، باغیچے پھول لگاؤ، لگا دیے، اس میں خوبصورت پرندے چھوڑو، اس نے کہا چھوڑ دیے۔ یہ سارا کوئی نا آنکھیں بند کر کے وہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ اچھا اس میں ایسے کرو کہ ایک مصلی بھی بچھاؤ، مصلی بھی بچھا دیں، وہاں نوکر چاکر اور دربان بھی کھڑے کرو، کھڑے کر دیے، بادشاہ کو بھی لے آؤ، بادشاہ سلامت بھی آ گئے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ یہ جتنی چیزیں تو نے تخلیق کی ہیں اپنے تخیل میں، یہ ساری چیزیں تجھے دیکھ سکتی ہیں؟ سوال سمجھے؟ تو ان کو دیکھ رہا ہے نا، تو کہہ رہا جی میں نے محل بھی بنا لیا، باغیچے بھی بنا لیے، قالین بھی بچھا لیے، صوفے بھی بچھا لیے، دربان بھی کھڑے کر دیے، بادشاہ سلامت کو بھی لے آئے، مصلی بھی بچھا دیا، تخت بھی بچھا دیا، ساری چیزیں تو دیکھ رہا ہے نا؟ میں کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہ یہ ساری چیزیں جو تو دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں تجھے دیکھ سکتی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو خالق ہوتا ہے وہ تو مخلوق کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مخلوق اپنے خالق کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو خالق ہے چیزوں کا بنانے والا وہ تو اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو، لیکن اگر وہ چیزیں چاہیں کہ ہم اپنے خالق کو دیکھ سکیں تو وہ کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اور پھر وہ حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا اور پکا مرید ہوا، اور الحمدللہ اتنا پکا مسلمان ہو گیا کہ میں اور آپ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا یہ جو اولی الامر ہے نا، اس اولی الامر کے اندر یہ سارے شامل ہیں۔ اللہ تک اور رسول اللہ تک بھی جو ملاقات ہے وہ انہی کے واسطوں سے ہوتی ہے نا، انہی کے واسطوں سے ہو رہی ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کتاب اللہ شریف کا درس سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ کا درس سن رہے ہیں نا، یہ آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سنی، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اللہ کا کلام آپ نے سنا، لیکن سن آپ کس سے رہے ہیں؟ مجھ سے سن رہے ہیں۔
ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے، ان سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے اپنے استادوں سے پڑھا ہے، انہوں نے آگے اپنے استادوں سے پڑھا ہے، یوں کرتے 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 یہ سلسلہ تبع تابعین تک، پھر تابعین تک، پھر صحابہ تک، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور محمد الرسول اللہ سے جبرائیل امین تک، اور جبرائیل امین سے رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ یہ پوری ایک چین ہے بھائی، اس چین سے اگر آپ جڑو گے نا انشاءاللہ العزیز پھر آپ صحیح ٹریک پہ رہو گے۔ اس چین سے آپ کٹو گے تو ڈی ٹریک ہو جاؤ گے، اور کسی وقت بھی کوئی فتنہ آ کے آپ کو اچک کے لے کے جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور جتنا تعلق آپ کا مضبوط رہے گا اہل حق کے ساتھ، اتنا آپ باطل اور باطل کے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ ورنہ تو ہر طرف منہ کھول کے ایسے منہ کھول کے کھڑے ہیں فتنے، ایسے اور ایسے وہ اچکتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان محسوس تک نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے میرے دوستو انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پشاور میں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ تھا تو پٹھان، لیکن وہ یعنی وہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا کراچی میں، لیکن وہ تھا شیعہ رافضی تھا، لیکن اس سے رافضی کا تصرف اتنا زیادہ تھا کہ کوئی آدمی اگر ایک دفعہ اس کی مجلس میں چلا جاتا تھا نا، وہ شیعہ ہوئے بغیر نہیں اٹھتا تھا۔ اس طرح کا تصرف تھا، ٹھیک ہے، اور ایسے اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ہمارے قریب میں ایک بدبخت گزرا ہے، یہ جو ہے نا زید حامد جو ہے، یہ دفاعی تجزیہ نگار بن کے کبھی آ جاتا ہے، کبھی کیا شے بن کے آ جاتا ہے، کبھی کیا شے بن کے، وہ پورا ٹوپی ڈرامہ ہے، وہ لال ٹوپی والی سرکار جی۔ اس کا جو پیر تھا نا وہ یوسف تھا کذاب، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، جھوٹا، اور یہ اس کا پہلا صحابی ہے، پہلا صحابی۔ اور اس بدبخت کو اس نے لاہور ایک فنکشن کر کے صدیق اکبر کا درجہ دیا تھا۔ ہاں، اس کو یہ زید حامد کو، یہ اصل میں زید زمان، اس وقت زید زمان تھا۔ پھر یہ جس وقت وہ یوسف کذاب کے خلاف جس وقت کیس ہوا اور ثابت ہو گیا کہ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ نبوت کا مدعی تھا، ٹھیک ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جس وقت یہ چیزیں اس پہ ثابت ہو گئیں کہ یہ شخص واقعی مدعی نبوت ہے، تو اس کے اوپر توہین رسالت کا کیس ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا۔ تو اس کے پورے کیس کو پرسیو یہ کرتا رہا، اس کو لاہور جیل کے اندر ہی ایک عاشق رسول نے واصل جہنم کر دیا تھا، یوسف کذاب، جیل کے اندر ہی اس کو واصل جہنم کیا۔ اس یوسف کذاب کے اگر آپ حالات پڑھیں نا تو وہ حالات اس کے یہ ہیں کہ یعنی اچھے خاصے لوگوں کو وہ ہپناٹائز کرتا تھا، ہپناٹائز کر کے نا، تو وہ اس طریقے سے میرے دوستوں ڈھال لیتا تھا۔ یہ ہپناٹزم، مسمرزم، یہ ٹیلی پیتھی، یہ آج کل کے جدید دور کے شکار کرنے کے ایک ہتھکنڈے ہیں اور ہتھیار اور جال ہیں بہت بڑے۔ اس فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس پہ پہلے مہارت حاصل کرتے ہیں، ہپناٹزم کے اندر، مسمرزم کے اندر اور ٹیلی پیتھی کے اندر۔ اب اس کا جو طریقہ واردات تھا نا، اس نے مخصوص کمرے بنائے ہوتے تھے، اور ان مخصوص کمروں کے اندر رنگ بھی مخصوص ہوتا تھا، نیچے قالین بھی سبز، دیواریں بھی سبز، بستر بھی سبز، اس کی چادر بھی سبز، سرانہ بھی سبز، تکیہ بھی سبز، ٹھیک ہے، پورا، اور اندر لائٹنگ بھی ساری سبز ہوتی تھی، ساری کی ساری۔ اور وہ چونکہ یہ جتنے بھی یہ باطل کے ہتھکنڈے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا شیطانی، کچھ نہ کچھ کیا بلکہ پورا ہی شیطانی چکر ہوتا ہے، اور شیطانی چکر کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں، بھائی یہ کلر استعمال کرو، یہ کلر استعمال کرو، یہ کلر استعمال کرو۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ باقاعدہ ہپناٹائز کرتا تھا، ہپناٹائز، اور ہپناٹائز کر کے لوگوں کو وہ کافر بناتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک اور تھا ریاض احمد گورشائی جی، اس نے اپنی تحریک کا نام رکھا تحریک سرفروشان اسلام، تحریک سرفروشان اسلام۔ ابھی وہ اس کا بھی جو خلیفہ ہے وہ بیجمان جو ہے، اس کی بہت ساری ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملے گی، جو ہمارے خان صاحب کا بڑا زبردست قسم کا حمایتی، اور ان کا بلکہ ان کی پوری جو یہ سرفروشان اسلام کی جتنی بھی ان کی پارٹی ہے، وہ ساری کی ساری ماشاءاللہ ان کی بہت ہی زیادہ ہم نوا، اور ان کی فنڈنگ بھی انہوں نے کی باقاعدہ،
جب یہاں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہوتے تھے، اور ایک طرف خان صاحب کی تصویر لگی ہوتی تھی، دوسری طرف اس بدبخت کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ اس کے اب بھی ویڈیو موجود ہیں، جس نے برملا یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ جانا مشکل بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا خان صاحب ہماری ساری امیدوں کی آخری کرن ہے، آخری کرن۔ اور اس کے بکواسات آپ سنیں، وہ عربوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بیت اللہ شریف کے خلاف، مدینہ شریف کے خلاف وہ بکواس اور مغلظات وہ بکتا ہے، بے ایمان، اللہ معاف فرمائے۔ وہ جس کا خلیفہ ہے وہ ریاض احمد گورشائی تھا، بے ایمان، جس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا۔ اس کی کتاب ہے روحانی سفر۔ اس روحانی سفر میں اس نے لکھا کہ میں نے جب بھنگ کا پہلا گلاس پیا تو میرے اوپر معرفت کا پہلا دروازہ کھلا۔ میں سیون شریف چلا گیا، اور سیون شریف میں بھنگ بھی پیتا تھا، اور ایک دن میں رات کو بھنگ پی کے تو اپنے بستر میں لیٹا تو ایک ملنگڑی آ گئی، اس نے آ کے مجھے ٹھوکر ماری۔ میں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا ملنگڑی کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھنگ کا گلاس بھی پکڑا۔ اس نے کہا اٹھے بھنگ بھی۔ میں اٹھا تو اس نے مجھے بھنگ کا گلاس پیش کیا، اور ساتھ ہی میرے ساتھ آ کے بستر میں گھس گئی۔ آدھا گلاس میں نے پیا، آدھا گلاس اس نے پیا، پھر ہم دونوں بغل گیر ہو کے ساری رات لیٹے رہے، اور اس رات جتنے معرفت کے دروازے کھلے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ یہ ہے روحانی سفر۔ یہ کیا جی؟ روحانی سفر۔ وہ بدبخت کہتا تھا چاند میں میری چھوی نظر آتی ہے، چاند میں میری تصویر نظر آتی ہے۔ اور اس کے ماننے والے ہمارے ایک ساتھی تھے جاننے والے، وہ ایک اپنی عزیزہ کو لے کے آئے، وہ کہیں اس کے فتنے کا شکار ہو گئی۔ اس وقت ہم پار پرانا مدرسہ ہوتا تھا تو وہاں وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگی جی وہ ہماری ایک عزیزہ ہے، وہ اس کا کہیں گوبر شاہی کا شکار ہو گئی ہے، تو اس کو ہم آپ کے پاس لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، لائیں اس کو۔ وہ جوان بچی تھی، اس کو لے آئے۔ اب جب لائے تو ہم پاری دفتر میں، ہمارا وہ شوکے چھوٹا سا دفتر ہوتا تھا پرانا، جو پرانے ساتھی ان کو پتہ ہے، وہاں ہم بیٹھے، اور نوجوان لڑکی میرے خیال سے 18-20 سال کی لڑکی ہوگی، تو اس نے بیٹھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ گوہر شاہی رسول اللہ۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ مولویوں کو کیا پتہ۔ اچھا، اس بدبخت نے جو سبق پڑھا، اسی روحانی سفر میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ طریقت شریعت سے جدا چیز کا نام ہے، اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ہندو بھی ولی بن سکتا ہے، عیسائی بھی بن سکتا ہے، سکھ بھی بن سکتا ہے، یہ اس نے اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس کتاب کے اندر۔ تو اب وہ چونکہ جو پٹی پڑھائی ہوئی تھی نا وہی پٹی، اور تم مولویوں کو کیا پتہ طریقت کا۔ ہم اہل طریقت ہیں، اہل طریقت ہیں۔ ہمارے شیخ کی، ہمارے مرشد کی تصویر، اس کی شبیہ چاند میں نظر آتی ہے، اور ساتھ اس نے فوٹو بھی اٹھائے ہوئے بقا، یہ دیکھو یہ چاند کی تصویر ہے، اور وہ باقاعدہ اس طریقے سے اس نے جو ہے نا اس کو مارکنگ کر کے، یہ ہمارے شیخ کی، ہمارے مرشد کی، یہ دیکھو نا شبیہ چاند کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ اس طرح کے کام کر کے نا لوگوں کو ہپناٹائز کر کے ان کے ایمانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا تعلق خدا نخواستہ کسی بھی حق والے کے ساتھ نہیں ہے تو بس یہ دور ایسا ہے کہ فتنوں سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت۔ اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایک تو خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی خاص نگرانی کریں، خاص۔ یہ جو بات لوگ فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی بچے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ٹھیک ہے جی جس کو مرضی ہے دیکھیں، جس کو مرضی ہے سنیں، نہیں۔ کبھی آپ اپنے بچے کو یہ اجازت دیں گے بچے پڑھے لکھے ہو تم جس سے مرضی علاج کراؤ، جس کے پاس مرضی ہے جاؤ، کبھی ایسے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ، بچہ جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بیمار ہوگا تو آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گے۔ آپ کسی جیلی، کسی عطائی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس اس کو نہیں جانے دیں گے، خود اس کو سچ پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بھائی وہ اگر کیوں نہیں چھوڑتے آپ؟ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اگر ہم اس طرف اس کو فری ہینڈ دیں گے تو کسی غلط کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کی جان تباہ ہونے کا خطرہ ہے، ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، مر جانے کا خطرہ ہے۔ اور بھائی اگر غلط ڈاکٹر اور حکیم کے ہتھے چڑھ گیا، غلط دوائی کھا گیا تو جان ضائع ہوگی۔ اور اگر کسی غلط کے ہتھے ادھر سے خدا نخواستہ لگ گیا، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان قیمتی ہے۔ اس لیے اس لائن پہ نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے۔
کہ اس طرف سے کہیں کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس سوشل میڈیا کے تھرو ایسے لوگ آ گئے ہیں، اسلامک سکالر بن کے، ریلیجس سکالر بن کے، مذہبی سکالر بن کے، پتہ ہی نہیں ہے. اب جس آدمی کو دین کا نہیں پتا، اسے کیا پتا کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں ہمیں پابند بنایا گیا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اہل امر کی، اہل امر سے مراد علماء کی، فقہاء کی، امراء کی، سلاطین کی، ان کی حمایت، ان کی اطاعت کرنی ہے. اور اس کی تفصیل میں سمجھا چکا ہوں. نئے ساتھیوں کے لیے میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ امور دو قسم کے ہوتے ہیں، دنیاوی امور اور دینی امور. دنیاوی امور میں امراء اور سلاطین کی اطاعت کا حکم ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف تمہیں نہ چلائیں. اور دینی امور میں علماء کے پیچھے، فقہاء کے پیچھے، مفتیان کرام کے پیچھے ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. جس طرح وہاں بغاوت کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ